وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. معزز سامعین اور ناظرین، آج کا ہمارا یہ موضوع بہت سینسٹیو موضوع ہے یہ، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی موت سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے، خدا اسے معاف کرے، اس کی توبہ کو اس کی بارگاہ میں قبول کرے. اسے کہتے ہیں توبہ. توبہ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا اور اس کے بعد دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ جانا. اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو انحراف کے عالم میں دیکھتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے والدین کو. اگر اولاد بگڑ جائے، انحرافی راستے پر چلے جائے، ایسے گمراہی کے راستے پر جہاں پر دیکھنے کے بعد ماں باپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میری اولاد لوٹ جائیں، اچھائی کی طرف آ جائے، ان سارے گناہوں کو چھوڑ کر جو انجام دے رہی ہے نیکیوں کی طرف لوٹ جائیں. اس لوٹنے کو کہتے ہیں توبہ. اور ماں باپ جتنا انتظار کرتے ہیں اس کی اولاد نیکیوں کی طرف لوٹ جائیں، اچھائی کی طرف لوٹ جائیں، ایک پیور زندگی کی طرف لوٹ جائیں، اس سے زیادہ اللہ انتظار کرتا ہے کہ اس کا بندہ جسے اللہ نے خود بنایا، اس کا بندہ وہ اس کے راستے پر لوٹ جائیں. مہلت دیتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کے نمازوں کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ راز و نیاز جو خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے بندہ، اس راز و نیاز کی طرف توجہ دیتا ہے. جیسا کہ دعاؤں کے سبجیکٹ میں نے کل کہا تھا آپ کے سامنے کہ ہمارے پاس خزانے بہت ہیں. کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے اندر توبہ نہ ہو، رجوع نہ ہو اللہ کی طرف. کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہمیں خدائی راستہ نہ ہو. کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے اندر خدا کی مہربانی ظاہر نہ ہو. ہر امام نے اللہ کو جو پروڈیوس کیا امت کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے، وہ اللہ مہربان ترین اللہ ہے کہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آ جائے. بھولے پن میں بھٹک گیا، بھولے پن میں دنیا کے خواہشات میں گھل مل گیا، لیکن جب خدا کے راستے پر آیا، توبہ نصوح یعنی خالص توبے کے ساتھ واپس آیا. خدا نے واجبات کو جو قرار دیا ہے، اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واجبات جو واجب ہوئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
دیگر واجبات، اجتماعی واجبات، دیگر جتنے واجبات جس میدان کے واجبات ہیں اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ سارے کے سارے اس کی رحمت کے سبب ہیں، تاکہ بندہ کنٹرول میں رہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر ایک پاور ہے جو نیگیٹو پاور ہے، جو پاور اسے اپنے مقام سے ہٹا کر گندگی کی طرف پھینک سکتا ہے۔ یعنی اس پاور کا نام جو اندر ہے، نیگیٹو پاور، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ لغزشیں اندر سے ابھارتا ہے، لغزشوں کو پیدا کرتا ہے، انسان کے خواہشات کو ابھارتا ہے۔ نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ اندر سے انسان کو انسٹیگیٹ کر کر، پرووک کر کر انسان کو باہری گناہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان جو انحراف کے راستے پر جاتا ہے وہ دو چیزوں کی بنا پر ہے، اندر سے نفس امارہ کا بھٹکانا اور باہر بہت ساری قدرتیں، قوتیں جو انحراف کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں، پاورز، انسان کو مسلیڈ کرنے والے پاورز، ڈسٹرکٹیو پاورز جو ہوتے ہیں ان کے حوالے کرنا، تاکہ انسان ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، انسان ضائع ہو جائے، انسان انحراف کی طرف چلے جائے۔ نفس ہمارا خواہشات کو ابھار دیتا ہے، اور باہر سے آج کے دور میں کس چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، انحرافات کے مقامات ہیں، بہت سارے ایسے باہر سے وہ پاورز، ڈسٹرکٹیو پاورز ہیں جو انسان کو کھینچتے ہیں روز بروز، گھنٹہ بگھنٹہ، اور ہمیشہ اپنی طرف ان کی انسان کی توجہ اپنی طرف لگا کر رکھتے ہیں۔ اتنے خطرناک ترین پاورز سے، ڈسٹرکٹیو پاور سے انسان انکاؤنٹر کرتا ہے، کبھی ہار جاتا ہے۔ ایسے پاورز سے جب انکاؤنٹرز ہوتے ہیں تو موسٹلی لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، کم چنندے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچا کر باہر نکل جاتے ہیں، گناہ کے ایڈکٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ایک گناہ کی طرف چلے جائے، خدا نخواستہ شراب کی طرف چلے جائے اور وہ ایڈکٹ ہو جائے اس شراب کا، پھر وہ اندر تہہ تک جانے لگتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ایک پاک زندگی گزارتے ہیں۔ توبہ خدائی پروویژن ہے بندے کے لیے، کس لحاظ سے؟ پروردگار کے لطف کو دیکھنے کے لیے، نجات پانے کے لیے۔ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، تو وہ معبود ہے جو اپنے بندے کے لیے عفو کا دروازہ کھول دیا اور اس کا نام تو نے توبہ رکھا۔ عفو کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ، اللہ نے اس کا نام توبہ رکھا کہ بندہ اس دروازے میں داخل ہو جائے، کھلا ہوا ہے۔ امام کے اس بیان کے مطابق یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی ہمارے اوپر کھول دیا گیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو توبہ کرنے والا انسان ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے رات کے اندھیرے میں توشہ کھو جانے کے بعد جب اس توشے دانی کو پا لیتا ہے، اس بندے کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ خوش توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش بارگاہ الہی میں لوٹنے والا ہوتا ہے۔ اگر توبہ ہے تو توبے کے مراحل و شرائط بھی ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ خدا نے قرآن میں 107 مرتبہ توبے کا ذکر کیا ہے، اور 7 مرتبہ توبو کے ورڈ سے
بیان کیا ہے، توبو 107 مرتبہ۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس توبے کے اصول بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ معمولاً ہمارے پاس توبہ ایک نوعیت کا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ معاف کر دو اور ختم ہو جاتا ہے۔ بعض جو نادان لوگ ہیں جسے توبے کا مطلب معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنے کلوں پر پیٹ لیتے ہیں، ان کے نزدیک توبہ ختم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ توبے کے شرائط ہیں باقاعدہ۔ امام 4 اصل بیان فرماتے ہیں، ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو توبے کا ہمیں ایک عظیم راستہ فراہم ہو سکتا ہے۔ ایک، توبہ کرنے والا دل سے شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اگر کوئی حرکت انسان انجام دے دیتا ہے کہ گناہ ہے، کہ دل کے اندر اسے ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اس گناہ کو کیوں کیا، آخر میں کیوں اس گناہ کی طرف گیا، ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان اس شرمندگی کو مار کر اپنے مقام پر ٹک جائے تو گناہ کا دوسرا مرحلہ اسے ہاتھ کو آئے گا، پھر اس کے بعد اسے ندامت نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے گناہ کی وادی میں چلے جائے گا وہ، پھر شرمندگی نام کی شے نہیں ہوگی۔ مرڈر کر کر انسان شرمندہ نہیں ہوگا، شراب پی کر انسان شرمندہ نہیں ہوگا، بڑے بڑے گناہ کر دے گا انسان شرمندہ نہیں ہوگا۔ ان شرمندگی جب ہو جائے، پہلا مرحلہ یہ، جب شرمندگی ہو جائے فوراً لوٹ جاتا ہے انسان، اپنے آپ کو قابو میں لیتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں لیتا ہے، خود اپنے اوپر خود کا کنٹرول لاگو کر دیتا ہے، وہ ہے الہی کنٹرول۔ 2، زبان سے طلب مغفرت، استغفار کرتے رہنا، بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار۔ شبۂ قدر، جو شب قدر میں ہم لوگ ایک ورد کرتے ہیں، ہر شب قدر میں وہ استغفار، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ ہم ہر شب قدر میں ورد کرتے ہیں، یعنی استغفار زبان سے۔ تیسری اصل، اعضاء و جوارح سے عمل۔ یہ نہیں کہ میں صرف توبہ کر لیا ہٹ گیا، کافی نہیں ہے، دوبارہ جبران کرنا ہے، وہ جو نقصان کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے کہ میں نے توبہ کر دیا۔ کسی کا حق لے کر میں نے ضائع کر دیا، اب میں کہہ دوں کہ بھائی معاف کر دو، یہ معافی سے کام نہیں چلنے والا، بلکہ وہ چیز جو میں نے ضائع کی ہے اسے واپس لوٹانا ہے، اسے واپس کرنا ہے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اس کی چوتھی اصل، مصمم ارادہ۔ یہ نہیں کہ چند دن بعد پھر سے میں نے اس گناہ کو تکرار کیا، ریپیٹ کیا، مصمم ارادہ ہونا چاہیے کہ اب اس کے بعد اس کے نزدیک میں نہیں جاؤں گا، یہ ارادہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ کی مدد مانگتے رہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ بہت مہربان ہے۔ انسان ایک قدم اگر آگے بڑھ جائے، اللہ 10 قدم اس کے نزدیک آتا ہے۔ اللہ اس انسان اگر اس رینگتے ہوئے بچے کی طرح جو رینگتے ہوئے دھیرے دھیرے سے ماں کے پاس پہنچنا چاہتا ہے اور ماں تیزی سے اس کے پاس آ جاتی ہے، اسے گود میں لے لیتی ہے، خداوند متعال وہ بنتا جو دھیرے دھیرے سے ضعف بدنی کے خاطر اپنے رب کی طرف حرکت میں رہتا ہے، خدا کی رحمت تیزی سے اسے بڑھ کر اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ توبے کے یہ اثرات ہیں۔ امام علی علیہ السلام، ایک دوسری حدیث میں بھی امام علی علیہ السلام سے وارد ہے، ایک شخص استغفار کر رہا تھا لیکن استغفار کا قانون نہیں جانتا تھا۔ امام نے جب پوچھا تو اسے معلوم نہیں تھا۔ امام اس کے اوپر برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ امام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میں بتاتا ہوں تجھے استغفار کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں سے امام نے گنانا شروع کیا، استغفار
پچھلے برے اعمال سے شرمندگی، جیسا کہ پہلے اصل میں بھی میں نے بتایا تھا، شرمندگی ہو جانا۔ دوسرا گناہ سے دوری، یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہوں استغفار کرتا رہوں، گناہ میں مبتلا ہوتا رہوں آ کر استغفار کرتا رہوں، یہ استغفار کے ساتھ مذاق اڑانا ہے، یہ توبے کے ساتھ مذاق اڑانا ہے۔ تیسرا حقوق کا لوٹانا، میں نے پچھلے حدیث کے ان 4 اصل میں سے بھی بیان کیا تھا، یعنی کسی کا حق ضائع ہو گیا میری وجہ سے اور میں توبہ کر رہا ہوں، یہ توبہ کافی نہیں ہے، میرا کام ہے کہ اسے دوبارہ ریسٹور کریں اس کے رائٹ کو۔ میں نے اس کا حق غصب کیا، دوبارہ اس حق کو لوٹاؤں، میں نے اس کا مقام لے لیا، اس مقام کو لوٹاؤں، میں نے اس کا حق چھین لیا، میں نے اس کے بارے میں غیبت کی، دوبارہ جا کر اصلاح کروں، اس کی عزت کو بحال کروں، دوبارہ جا کر میں اس کی عزت کو دوبارہ اپنے مقام پر لے کر آؤں، اسے کہتے ہیں حقوق کو لوٹانا۔ اور جبران کرنا واجبات سے، جو چیزیں واجب چھوٹ گئی ہیں، صرف نماز روزہ نہیں، پڑوس کے حقوق بھی بعض وقت واجب ہوتے ہیں کہ رسول نے اتنا تاکید فرمایا پڑوس کے بارے میں، امام علی فرمانے لگے کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ رسول اللہ کے اس گفتگو کے بعد پڑوس کے فضائل میں، پڑوسیوں کے فضائل اور ان کی تاکید کے اوپر مجھے ایسے لگنے لگا کہ رسول اپنے میراث میں ان کو حصے دار بنائیں گے، اتنا تاکید ہے۔ ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے ان سے جا کر جبران کرنا ہے، ریسٹور جیسے کہا جاتا ہے، ریسٹور کرنا ہے۔ حرام خوری کے ذریعے سے جو بدن میں گوشت بن چکا ہے، اس حرام خوری کے گوشت کو گلانا ہے، اور گناہ کی لذت میں جو پڑا ہوا تھا انسان، اس گناہ کی لذت کو عبادت کی مشقت اور تعب سے پوری کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ صرف کلوں پر مار لینے کا نام توبہ نہیں ہوتا۔ اب شرائط، توبے کے شرائط ہیں باقاعدہ کہ توبہ کیسے ہو، تھوڑے بہت آیات کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں۔ پچھلے گناہوں کا جبران، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا، یعنی جو توبہ کرے اس کے بعد، یعنی پچھلے گناہوں سے وہ اپنی اصلاح بھی کریں۔ ایمان، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، یعنی ایمان بھی کافی مؤثر ہوتا ہے توبے کے مرحلے میں۔ تیسرا عمل صالح انجام دینا، یہ شرائط ہیں، یہ ایک توبہ کرنے والے کے۔ من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، یعنی توبے کے بعد بیٹھ نہیں جانا ہے، توبے کے بعد عمل صالح انجام دینا ہے۔ دوسروں سے قطع امید، یعنی جس طریقے سے دعا کے اندر آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں گے، دوسروں سے قطع امید کریں گے، یہاں پر بھی دوسروں سے قطع امید۔ وَظَنُّ أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ، یعنی صرف اور صرف خدا پہ بھروسہ، صرف اور صرف خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ جہل و نادانی میں جو گناہ انجام ہو جائے، انما التوبة علی اللہ الا الذین یعملون السوء بجہالۃ، یعنی توبہ جو جہالت میں انجام، معلوم نہیں تھا، کر دیا گناہ جس کی بنا پر اسے دل شکستہ ہوا، رنجیدہ ہوا، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ گیا۔ توبے میں تاخیر نہیں ہے کہ میں فلاں دن کروں گا، فلاں وقت کروں گا، فلاں ٹائم یا فلاں سال، کہ میں یہ نیک دنوں میں توبہ کر لوں گا، اللہ مجھے معاف، نہیں، جلد کرنا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، یعنی جلد از جلد گناہ ہو گیا فوراً توبہ، احساس ہو گیا ہمیں فوراً توبے کی طرف
گامزن ہو جاؤ۔ زمان توبہ یہ نہیں کہ آپ موت کے آثار دیکھ کر توبہ کریں، یعنی یہ بھی اسی توبے کے زمان میں آتا ہے، جلد کرنے میں آتا ہے۔ موت کے آثار ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے استغفار کریں، ایسا نہیں۔ آپ ہی کو خود وقت سے پہلے توبہ کرنا چاہیے۔ محمد و آل محمد سے توسل، ان کے وسیلے سے، توسل سے ان کے توبے کی طرف، نماز و روزے اور دوام، توبے میں دوام یعنی بقا۔ 3 قسم کے گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے اس درس کا یہ آخری حصہ۔ 3 قسم کے گناہ۔ ایک گناہ ہے جو اصلاً قابل معافی نہیں ہے، بہت مشکل ہے اسے لوٹنے کے لیے، شاید معاف ہو جائے، شاید معاف نہ ہو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس میں شرک، کفر، یعنی یہ وہ عظیم گناہ ہے جسے قرآن نے اس کے اندر کوئی کمپنسیشن نہیں دیا ہے کہ معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بڑا ظلم ہے۔ کفر، یہ سب معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے بارے میں کفر کرنا، یہ مشکل ہے۔ دوسرا گناہ حق الناس کا ہے۔ حق الناس یہ سنگین توبہ ہے عزیزو، سنگین توبہ ہی، اس میں جبران ہے، ریسٹور ہے، مظالم العباد کا مسئلہ ہی ہے۔ یعنی جب تک آپ ریسٹور نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میں کسی کی غیبت کیا، کسی کے سامنے کسی کی برائی کیا، کسی کے سامنے کسی کا مذاق اڑایا، کسی کے سامنے کسی کی مسخرہ بازی کیا، پھر جا کر جس کی غیبت کیا اس سے جا کر میں نے معافی مانگ لیا، یہ کافی نہیں ہے۔ ریسٹور کرنا ہے دوبارہ، یعنی جا کر وہاں کہنا ہے جس کے سامنے مذاق اڑایا، جس کے سامنے غیبت کی، جس کے سامنے میں نے اس کی عزت کو اچھالا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لوگوں کے حقوق، انسان خیانت کر دیتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے خیانت کر دیا ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ یہ غلطی ہو گئی، زبانی معافی ہے، لیکن ایک معافی، ایک توبہ عملی ہے۔ اس غلطی کو ریسٹور کرنا ہے، اس کا حق تو نے ضائع کیا ہے، دوبارہ اس کو واپس کرنا ہے، اسے دوبارہ دینا ہے، اسے کہتے ہیں ریسٹور کرنا۔ حق الناس صرف معافی سے نہیں چلتا، حق الناس ریسٹوریشن سے چلتا ہے۔ جب تک آپ ادا نہیں کر دیں گے، جبران جسے کہا جاتا ہے، نہیں کریں گے، اللہ اس حق کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ میں غیبت کر دوں اور کہوں کہ جا کر معاف کر دو، نہیں ہو سکتا۔ معافی ضروری نہیں ہے مانگنا، آپ اس کو ریسٹور کر دیں، حق کو ریسٹور کر دیں، کہ جہاں پر غیبت کیا آپ وہیں پر جا کر بات بدل دیں، سٹیٹمنٹ بدلیں، اس کے حق میں آ جائیں، توبہ کریں، کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اس سے۔ یہ تیسرا حق، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس پر ظلم کرنا، اپنے ہاتھوں سے اپنا روحی و مادی و معنوی نقصان کر لینا، اپنے ہاتھوں سے کرنا۔ یہ البتہ اپنے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نقصان کر لیا، اپنے بدن کا، اپنے معنویات کا، اپنے مادیات کا نقصان کر لیا، پھر مجھے ضرورت پڑیں گی ریسٹور کروں گا، شاید اللہ اسے معاف کرے، شاید معاف نہ کرے۔ اگر معاف کر دے تو خدا ارحم الراحمین ہے، اگر معاف نہ کرے تو خدا عادل ہے، یعنی عدالت والا ہے۔ ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں میں یہاں پر۔ پیغمبر خدا خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے، خانہ کعبہ کے غلاف پر اپنا ہاتھ رکھا اور خانہ کعبہ سے یہ مخاطب تھے
اے خانہ خدا تیری عظمت اور احترام اپنی جگہ ہے، لیکن مومن کا احترام تجھ سے بلند ہے۔ کسی نے آ کر پیغمبر خدا سے سوال کیا، یا نبی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا گھر مومن کے احترام سے کمتر ہے، کہ ایک احترام اسے ہے اور مومن کے اس سے بڑھ کر ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا احترام بس اتنا ہے کہ اللہ کے گھر کی بے احترامی نہ کیا جائے، بس اتنا ہے حق اللہ کے گھر کا، اس کی آپ بے احترامی نہیں کر سکتے۔ لیکن مومن کے 3 ہیں، ایک اس کے مال کا احترام، 2 اس کے خون کا احترام، 3 اس کے آبرو کا احترام۔ اللہ نے مومن کے لیے 3 چیزیں قرار دی، ایک اس کا مال، جان، آبرو۔ اگر تینوں کے ساتھ کھلواڑی کرو گے اللہ معاف نہیں کرنے والا۔ اگر مومن کے مال کے ساتھ کھلواڑی کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ راستے میں جا رہے ہیں، کسی کے وسائل کو، کسی کی گاڑیوں کو دھکا دے دیا، چلے گئے۔ پڑوسوں کے پاس گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اس گاڑی پر اسکریچ ڈال دی، یہ مال مومن نہیں ہے۔ اگر تم اس طریقے سے مومنین کے مال اور دوسروں کے مال کے ساتھ کھلواڑی کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تمہارا کام ہے جا کر اسے بتائیں، توبہ کریں اور دوبارہ اصلاح کریں۔ اس کا خون اگر تم ڈائریکٹ قتل کرو گے یا کسی اور کے ذریعے سے قتل کرواؤ گے یا ظالموں کے ہاتھ اسے پھنسا کر قتل کرواؤ گے اللہ تمہیں اس میں بھی معاف نہیں کرنے والا، اس لیے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تیسرا اس کی آبرو، اس کی عزت، اگر اس کی عزت، اس کی آبرو اچھالو گے دوسروں کے سامنے، دوسروں کے سامنے اس کے گناہوں کو بیان کرو گے، اس کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں آتا۔ اور کسی کے ساتھ آبرو کے ساتھ کھیلنا جان و مال سے بھی بدتر ہے۔ آپ لوگ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنے حالات کی اصلاح کریں، سب کے لیے دعا کریں، بچوں کی اصلاح کریں، راہ حق پر، راہ راست پر انہیں رہنے کے لیے ہدایت کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔